صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدائے حق نیوز کے پسندیدہ پروگرام صدائے باہم میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفتاب اظہر صدیقی اور میرے ساتھ ہیں آج ایک بہترین عالم دین، اسلامک اسکالر حضرت مولانا مفتی سبی اختر صاحب قاسمی، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ جلالیہ ہوجائی آسام۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کورونا وائرس اور حالات حاضرہ۔ آج ملک کی پیمانے پر جو حالات ہمارے سامنے ہیں، 10-20 سال سے بلکہ اس سے پہلے سے بھی دنیا طرح طرح کی پریشانیوں میں جھوتی جا رہی ہے اور بے شمار بیماریاں ہمارے سامنے وجود پذیر ہو رہی ہیں۔ جن بیماریوں کے ہم پہلے نام بھی نہیں سنتے تھے، اب وہ بیماریاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ایسے ایسے امراض جن کی دوائیاں ڈھونڈے نہیں ملتی ہے اور ریسرچ کرنے والے بہت ریسرچ کرنے کے باوجود بھی اس بیماری کی جڑ تک، تہ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک بیماری ابھی سامنے آئی ہے موجودہ حالات میں، جس کو اہل دانش نے کووڈ-19 کا نام دیا ہے۔ اس سے پوری دنیا آج پریشان ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں روزانہ اموات ہو رہی ہیں اور ہزاروں لوگ اس سے ہر دن متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اسی کے متعلق حضرت مفتی صاحب، یہ جو کورونا وائرس کووڈ-19 جسے نام دیا گیا، اس طرح کی بیماری کا سامنے آنا اور پوری دنیا میں یہ بیماری پھیل جانا، ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور پوری دنیا کے لیے، خاص کر امت مسلمہ کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، بیماری یہ تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ زمانہ کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے وبا اور بیماری کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس مرتبہ پورے ملک اور عالمی پیمانے پر پورے ورلڈ میں ایک ساتھ جو یہ وائرس سے لوگ پریشان ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید اب تک اس طرح کا کوئی وبا وجود میں نہیں آیا کہ ایک ساتھ پورے ورلڈ کو ہلا دے اور بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو بھی گھٹنا ٹیکنا پڑے۔ اس لیے ہو سکتا ہے اللہ ہی حقیقت حال جانتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی عذاب ہو، کوئی فتنہ ہو۔ اب پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نتیجہ کے اعتبار سے شر کا ذریعہ بنے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شر سے کوئی خیر نکالنا چاہتے ہوں اور یہی شر کسی نہ کسی بڑے خیر کا ذریعہ بنے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، یہ ایک طرح کا عذاب ہے، ایک طرح کی مصیبت ہے۔ لہذا ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے وبا اور اس طرح کے جو ہے مہلک مرض کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ تو اولاً احادیث شریفہ میں ہمیں تدبیر بتائی گئی ہے کہ اس طرح کے مہلک بیماریوں میں ہم جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور اس وقت جو احتیاطی تدابیر بتائے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان میں اکثر احتیاطی تدابیر بالکل اسلامی طریقے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے 1400 سال پہلے بتائے ہوئے طریقوں کے ہم آہنگ ہیں۔ جیسے مثلا اس بیماری میں بار بار ہاتھ دھونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہمارے آقا و مولا نے ہم کو خود سکھایا ہے کہ نیند سے جگ کر ہاتھ دھوئے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے، 5 مرتبہ وضو کرنے میں پہلے 3 مرتبہ اچھی طرح ہاتھ دھوئے۔ تو ہم اگر دیکھیں تو 2 مرتبہ آدمی سوتا ہے، جو ہے 3 مرتبہ کھاتا ہے، اس اعتبار سے اگر 5 مرتبہ تو اسی میں ہاتھ دھونا ہو گیا، اور پھر جو ہے 5 مرتبہ وضو میں ہاتھ دھونا ہے۔ تو یہ تو ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے، اسی لیے تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے لیے کہا گیا ہے، تاکہ ہمارے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی جو ہے جراثیم، کوئی ایسا وائرس نہ ہو کہ کھانے کے ذریعہ سے ہمارے اندر میں چلے جائے۔ چنانچہ آج جو ہے دنیا مان رہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ تدبیر ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح اختلاط، یہ اس بیماری کا جو ہے
سب سے بڑا ذریعہ ہے ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ایک سے دوسرے کی طرف بیماری منتقل ہونا۔ اس مسئلے میں بہت سارے علماء آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی ہے، اور ہمارے بعض عوام تو بالکل بے دھڑک سب کچھ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ مالک۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا لا عدوا، کہ ایک کی بیماری دوسرے کو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگ سکتی ہے، وہیں فرمایا فر من المجذوم کا فرارک من الاسد، کہ شیر سے جس طرح ڈرتے ہو بھاگتے ہو اسی طرح سے کوڑ والے مریض سے بھاگو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، کسی کو بخار ہو جائے تو کوئی نہیں کہتا کہ اللہ مالک، فوراً ڈاکٹر کے پاس دوڑتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک مہلک ایسی بیماری ہے جس میں جو ماہر ڈاکٹروں کا بتایا ہوا طریقہ ہے، جو احتیاطی تدابیر وہ بتا رہے ہیں، میں اپنی پوری قوم کو اور پوری انسانیت کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، کہ جہاں پر طاعون کی بیماری آئے تو اس گاؤں کے لوگ اپنے گھروں کو لازم پکڑ لے، گھر سے باہر، گاؤں سے باہر نہ نکلے، اور باہر کے لوگ اندر نہ آئے۔ یہی بات آج بھی کہی جا رہی ہے کہ جو ہے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں آنے جانے میں یہ بیماری لگ رہی ہے۔ اس لیے ان احتیاطی تدابیر پر اولاً عمل کرنا چاہیے، اور یہ یقین اور عقیدہ رکھنا چاہیے ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو تعلیم ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جو ہے اپنے گھروں میں رہیں، اور اختلاط سے، میل جول سے، جمع ہونے سے، بھیڑ بھاڑ کی جگہ میں جانے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہم جو ہے دوسرے کے لیے ہلاکت کا اور اپنے لیے ہلاکت کا ذریعہ نہ بنے۔ حدیث ہے بخاری شریف کی کہ فتنے کے زمانے میں جو ہے جو آدمی گھر میں بیٹھا ہے وہ باہر والے سے بہتر ہے، جو سویا ہے وہ بیٹھنے والے سے بہتر ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو لازم پکڑیں۔ حضرت مفتی صاحب، یہ جو وقت ہے، بھارت سرکار نے اس بیماری کی ہلاکت خیزی اور اس کی خطرناکی کو دیکھتے ہوئے 24 مارچ سے 21 دنوں کے لیے انڈیا میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، اور تمام چیزیں بند ہے علاوہ کچھ چیزوں کے۔ تو ایسے میں اہل ہند کو، بھارت واسیوں کو، اور خاص کر مسلمانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، باہر نکلنے سے کیا ہو جائے گا، مسجد میں جانے سے کیا ہو جائے گا، مسجد تو اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اور ہم تو تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، تو جو اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہوگا وہی ہوگا، ہم تو ہر جگہ نکلیں گے۔ بہت سے مسلمان بھائی بھی نہیں مان رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے؟ یہ حکومت کا جو یہ اقدام ہے لاک ڈاؤن، یہ اس اعتبار سے تو بہت اچھا ہے کہ اس بیماری کا یہی علاج ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان انتظام کیے بغیر لاک ڈاؤن کر دینا یہ غلط ہے، لیکن یہ بہرحال اس بیماری کا علاج ہے، اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، ہم سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ مسجد میں جانے سے کیا ہوگا، تو دیکھیے اس بیماری کے لیے اختلاط، اجتماع، بھیڑ بھاڑ مضر ہو، تو چاہے شرابیوں کی بھیڑ بھاڑ ہو یا نمازیوں کی ہو، بھیڑ بھاڑ ان کے لیے مضر ہوگی۔ چنانچہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ بعض مواقع میں طاعون کی بیماری آئی، لوگوں نے علماء سے کہا، امام صاحب سے کہا کہ ہم لوگ سب جو ہے مل جل کر جو ہے دعا کریں، اجتماعی توبہ کریں۔ چنانچہ لوگ روزے رکھے اور ایک ساتھ جمع ہو کر توبہ کیے اور جو ہے دعا کیے، چنانچہ بیماری اور بڑھ گئی۔ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیے، یہ نہیں کہ توبہ سے بیماری بڑھ گئی، اس بیماری کا نقصان جو ہے اجتماع کی وجہ سے، اجتماع ہوا بڑھ گئی۔ اس لیے اس وقت جو ہے ہم کو گھروں کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی یہ بھی سنت ہے کہ گھروں میں ہم نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، سنتیں گھر میں پڑھیں، یہ افضل ہے۔ یہ ہم کو ایک موقع ملا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ آج ہمارے 90 بلکہ 95% لوگ گھر میں بالکل کچھ عبادت نہیں کرتے، عبادت گزاری جو کچھ کرتے ہیں وہ مسجد ہی میں کرتے ہیں۔ تو یہ اس حدیث پر عمل کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے ہم کو گھروں میں لازم پکڑنا چاہیے۔ ہم کہیں سے بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اس لیے یہ بالکل غلط بات ہے کہ اللہ مالک
اللہ یقیناً مالک ہے، مگر اس مالک نے جو طریقہ بتایا اس طریقہ پر عمل کرنے میں ہمارے لیے خیر ہے۔ حضرت مفتی صاحب، پورے عالم میں جو تابڑ توڑ مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو رہے ہیں، تو اس ایسے موقع سے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کمیاں اور کوتاہیاں ہیں جس سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ مولا ناراض ہو گیا، جس کی وجہ سے اپنے گھر کا دروازہ بھی ہمارے لیے بند کر دیا۔ تو اسی لیے ہمیں تو ایسے موقع میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور خاص طور سے صدقہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی لیے کہ حدیث میں ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں صدقہ اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ لہذا جو ہے ہمیں اس وقت صدقہ کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، رجوع اللہ توبہ استغفار کے ساتھ۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ لوگ جمعہ میں مسجد جاتے تھے اور مسجد کے ڈبے میں پیسے ڈال کر صدقہ کرتے تھے، اور یتیم مسکین فقیر دکانوں پر گھروں میں آتے تھے، ان کو کچھ صدقہ کرتے تھے۔ یہ سب بند ہو چکا ہے ابھی، تو کہاں سے کیسے صدقہ کریں؟ تو آج میں نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اکابر کا جو ہے بتایا ہوا طریقہ جو ہے ایک آڈیو میں بتایا کہ لوگ اپنے گھر میں کوئی لفافہ، کوئی تھیلا یا کوئی جو ہے ڈبہ ایسا رکھیں، اس میں لکھ دیں صدقہ، اور ہر دن اپنے نام پر، اپنے بچوں کے نام پر اس میں صدقہ ڈالیں، اور جب ایک مشت کچھ رقم جمع ہو جائے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے غریبوں محتاجوں پر خرچ کریں، کچھ جو ہے اپنی مسجدوں میں بھی دیں، اس لیے کہ مسجد کا نظام بھی آپ ہی کے پیسے سے چلتا تھا، اب آپ تو جمعہ میں جاتے نہیں تو وہاں کا نظام کیسے چلے گا؟ اسی طرح ہمارے مدارس اسلامیہ جو ہیں، جن کا نظام پورا جو ہے ہمارے تعاون سے چلتا ہے، لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے جو ہے، اسی لیے ان مدارس اسلامیہ کا اس مرتبہ خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، چونکہ مدارس کے علماء، فضلاء، سفراء حضرات بیچارے رمضان کے مہینے میں مختلف علاقوں میں جاتے تھے، اب تو بظاہر لگتا ہے جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، تو لہذا جو ہے ہم صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، اور یہ طریقہ اگر اختیار کریں کہ روزانہ ہم صدقہ اپنے گھر میں کسی ڈبہ میں ڈالیں، اور بعد میں ایک مشت جب ہو جائے، کچھ رقم جمع ہو جائے، تو اس وقت جہاں جہاں مصرف ہے خرچ کریں، تو یہ بہت برکت کا ذریعہ ہوگا، اور اس سے ہمارے کاروبار میں، روزگار میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تھے حضرت مفتی شفیع اختر صاحب، جو جامعہ جلالیہ حجائے آسام کے شیخ الحدیث ہیں۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اس بیماری کے دفع کے لیے آپ حضرات بھی دعا کریں، اور یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو، اس کے تعلق سے آپ کچھ تبصرہ کرنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا تبصرہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔